السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، پارے 3 شروع۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر کون سی ہوتی ہے؟ جلالین کا صفحہ 39، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253۔ چلیے، تل کا یہ مبتدا ہے، الرسل اس کی صفت ہے۔ اس میں اشارہ کبھی مبتدا بن کر آتا ہے اور مشار الیہ جو ہے خبر بنتی ہے، سمجھ میں آ گیا؟ کبھی کبھار مشار الیہ خبر نہیں ہوگا بلکہ مبتدا جو اس میں اشارہ کی صفت بن کر آئے گا، مشار الیہ۔ تو یہاں پر وہی ہے، تلک الرسل مطلب کیا ہے؟ وہ رسول، اس کی خبر آگے آ رہی ہے، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ تل کا مبتدا ہے، الرسل یہ رسول کی جمع ہے، صفت ہے۔ والخبر فضلنا، اور خبر آگے فضلنا رہی ہے، مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ رسول کہ ہم نے فضیلت دی، بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر، یعنی وہ رسول ایسے ہم نے بنائے ہیں کہ سب رسول ایک جیسے نہیں ہیں، رسول ہونے میں تو سب برابر ہیں لیکن مقام اور مرتبے میں فرق ضرور رہا ہے۔ جیسے اساتذہ سب ہیں لیکن مقام اور مرتبے میں فرق رہتا ہے، طلبہ سب ہیں، کوئی اچھا پڑھنے والا رہتا ہے، کوئی کم اچھا پڑھنے والا رہتا ہے، کوئی بالکل ہی خراب پڑھنے والا رہتا ہے۔ ہمارے جیسا نہیں ہے کہ پورے کے پورے خراب پڑھنے والے ہیں، ہمارے جیسا نہیں کہ پورے کے پورے خراب پڑھنے والے ہیں۔ بہرحال تو رسول بعض کو ہم نے بعض پر کیا کی ہے بھائی؟ فضیلت دی ہے۔ کیسے؟ بتخصیصہ بمنقبۃ لیست لغیرہ، اس کی تخصیص کے ساتھ ایسے منقبت سے جو اس کے غیر کے لیے نہیں ہے۔ منقبت اردو میں منقبت استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی تعریف۔ نبیوں کی شان میں جب جو ہے نعتیں پڑھی جاتی ہیں یا اسی طرح اولیاء اللہ اور بزرگوں کی شان میں کچھ اشعار کہے جاتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منقبت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ منقبت کا مطلب وہی تعریف، ایسے فخر کے ساتھ، یہاں پہ انہوں نے مفخرہ ترجمہ کرے ہیں، ایسے فخر کے ساتھ یا ایسی عظمت کے ساتھ جو دوسروں کے اندر پائی نہیں جاتی ہے، سمجھ لیجیے ایسی فضیلت کے ساتھ جو دوسروں میں پائی نہیں جاتی ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ بعض رسولوں کو جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضل سے نوازا ہے کہ ان سے ہم کلام ہوا ہے، گفتگو کی ہے۔ بعض رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسولوں میں سے بعض کو، بعض رسولوں کو نہیں بول سکتے، رسولوں میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے کہاں پر طلب کیا ہے بھائی؟ عرش پر طلب کیا ہے، تو یہ فضیلت دوسروں کو نہیں دی گئی اس وجہ سے۔ بتخصیصی ہی، اس کی تخصیص کے ساتھ، یعنی فضیلت کی تخصیص کے ساتھ، اس رسول کو خاص کرنے کے ساتھ ایسے منقبت سے جو اس کے غیر کے لیے نہیں ہے، اس رسول کو بولو خاص کرنے کے ساتھ ایسی منقبت سے جو ان کے علاوہ کے پاس نہیں ہے۔ ان میں سے بعض کی تفصیل آ رہی ہے، منہم من کلم اللہ، انہی میں سے یعنی ان رسولوں میں سے وہ ہیں جن سے اللہ نے بات کی ہے۔ کلمہ تکلیم، بات کرنا، کون ہے وہ؟ موسیٰ، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ نے جن سے بات کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرمائی، لیکن یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی گئی ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو حضور پر اللہ تعالیٰ سے وقتاً فوقتاً ہم کلام ہوتے تھے۔ کم موسیٰ ورفع بعضهم، اور ان میں سے بعض کو بلند کیا ہے، درجات میں، آگے درجات بول کے آ رہا ہے، بعض کو بلند کیا ہے یعنی درجات میں۔ کون ہے وہ بعض؟ محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کس میں بلند کیا ہے؟ درجات میں، کئی درجوں میں، یعنی مختلف فضیلتوں کے مواقع ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ مختلف فضیلتوں کے جو ہے وجوہات ہیں جو دیگر رسولوں کو نہیں دیے گئے ہیں، اس واسطے کہتے ہیں درجات۔ علی غیرہ، اس کے علاوہ پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر رسولوں پر جو ہے کیا فرمایا ہے؟ مختلف درجات میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کیا کیا ہے وہ مختلف درجات میں؟ دیکھیے، بعموم الدعوت، دعوت کے عموم کے ساتھ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام دیا گیا ہے اس کی دعوت عام ہے انسانوں اور جنات میں، یا اس کی دعوت عام ہے قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے، تو اس کو بولتے ہیں عمومی دعوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص فضیلت دی ہے، درجات میں بلند فرمایا ہے۔ نمبر 1 فضیلت کا مقام عمومی دعوت ہونا ہے۔ وختم النبوۃ بہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ، نبوت کا خاتمہ، یہ بھی جو ہے خصوصیت ہے
تو مختلف درجات میں سے یہ بھی ایک خصوصیت، یہ بھی ایک درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سلسلے نبوت کو ختم فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے نبوت کو ختم فرمایا۔ تو ترجمہ ایسا کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی ہے آپ کے غیر پر عموم دعوت کے ساتھ اور آپ پر نبوت کے ختم ہونے کے ساتھ، وَتَفْضِيلِ أُمَّتِهِ عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ، اور آپ کی امت کی فضیلت دینے پر تمام امتوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیگر تمام امتوں پر فضیلت دی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر چھوٹی رکھی گئی ہے، لیکن جو اس چھوٹی سی عمر میں جتنے اچھے کام کریں گے اس کا ثواب دیگر امتوں کی بڑی بڑی عمروں کا بھی سے بھی بڑھ جائے گا، بڑی بڑی عمروں سے بھی بڑھ جائے گا۔ اسی طرح اور ایک آگے دیکھیے، والمعجزات المتکاثرۃ، اور بہت سارے معجزات پر، والخصائص العدیدۃ، اور مختلف خصوصیتوں پر۔ تو یہ چند ایسے درجات ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر رسولوں کے مقابلے میں فضیلت دی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ یہ فضیلت جو ہے اللہ نے بیان فرمائی ہے، اس کا ذکر یقیناً ضروری ہے، لیکن اس فضیلت کی وجہ سے ہم کو فخر کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں، ہماری حیثیت بہت زیادہ ہے، ایسا فخر مت کرو۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفضلونی علی یونس بن متى، کہ تم مجھ کو یونس بن متى کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑا چڑھا کر مت بیان کرو۔ رسول ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہے، وہ بھی رسول ہے، پھر آپ کو اللہ نے خود جن فضیلتوں سے نوازا ہے وہ فضیلتیں آپ کے ساتھ ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے دیا ہے عیسیٰ ابن مریم کو دلیلیں، ہم نے دی ہیں عیسیٰ ابن مریم کو دلیلیں۔ کیا ہیں دلیلیں؟ وہ بینات سے مراد معجزات ہیں، جیسا کہ مردوں کو زندہ کرنا اور کوڑ اور برس کے مریض کو اچھا کرنا، یہ دلیلیں ہیں، یہ دلیلیں یعنی معجزات ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے ان کو طاقت دی، قَوَّيْنَاهُ، ہم نے ان کو کیا دی؟ تقویت دی ہے، بروح القدس، روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس جو ہے جبرائیل کا نام ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پاک روح قرار دیا ہے، کیا کہتے ہیں ان کو؟ روح القدس۔ جبرائیل یعنی وہ جبرائیل ہے، کون ہے وہ؟ یسیر معه حیث سار، کس طرح پر قوت دی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جہاں جاتے تھے تو جبرائیل ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے رومیوں سے بچانے کے لیے، رومیوں سے حفاظت کرنے کے لیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے قوت دی تھی۔ تو یہ رسولوں کا ذکر آ رہا ہے، تو ان میں سے بعض رسولوں سے اللہ نے بات کیا، بعض رسولوں کو معجزات دیے اور قوت دی، اور بعض رسولوں کو جو ہے بہت زیادہ فضیلتوں سے نوازا، درجات میں بلند کیا۔ آگے دیکھیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ هَدَى النَّاسَ جَمِيعًا، اگر اللہ چاہتا تمام کو ہدایت دے دیتا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کیا کرتا تھا بھائی؟ تمام لوگوں کو ہدایت دیتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا تمام لوگوں کو ہدایت دینا، اگر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ہدایت دینا چاہتا تو ہدایت دیتا تھا۔ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، تو نہیں قتال کرتے وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں، جو ان کے بعد ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر زبردستی ہدایت سب پر تھوپ دیتا، سب کو ہدایت دے دیتا، ان کو فری ول نہ رکھتا، ان کو اختیار نہ چھوڑتا، تو سب لوگ ہدایت پر آ جاتے تھے، کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا، قتل و قتال اور اختلافات کی نوبت نہیں آتی تھی۔ یہ فرمایا جا رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دیں، تو مقتتل الذین من بعدہم، نہیں قتال کرتے وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں۔ کن کے بعد ہیں؟ بعد الرسول، رسولوں کے بعد، یعنی ان کی امتیں۔ الذین سے مراد کون ہے؟ اممہم، ان کی امتیں۔ نہیں قتال کرتی وہ کون؟ وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں، یعنی ان کی امتیں۔ لیکن رسولوں کے فوراً بعد کیا ہوا؟ امتیں آپس میں جھگڑنے لگی، لڑنے لگی، مرنے لگی، بعد اس کے کہ ان کے بعد دلائل آ چکے ہیں۔ لِاخْتِلَافِهِمْ، ان کے اختلاف کرنے کی وجہ سے، ان کے اختلاف کرنے کی وجہ سے، یعنی کیوں لڑے وہ لوگ؟ ان کے اختلاف کی وجہ سے۔ وَتَضْلِيلِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، اور ان کے بعض کو گمراہ قرار دینے کی وجہ سے، ان کے بعض کو گمراہ قرار دیا اور ایک دوسرے کو جو ہے ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے اور آپس میں لڑنے لگے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ اس طرح ایک دوسرے کو گمراہ نہیں کہتے، ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرتے اور لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، جو ہوا ہے وہ آگے، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے المشیۃ ذالک،
یعنی لمشیت ذالک، اس کی مشیت کی وجہ سے۔ کیسے اختلاف ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ان کے ساتھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے کہ وہ لوگ اپنے ذہن سے یا اپنی طرف سے کیا کریں؟ ایمان لے آئیں، اپنی طرف سے اختلافات سے بچیں۔ لیکن اس کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ لوگ کیا کرنے لگے؟ اختلاف میں مبتلا ہونے لگے۔ تو اس میں اللہ کی مشیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ ارادہ ایک ہوتا ہے، مشیت ایک ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ارادہ آدمی اپنے ارادے سے کرتا ہے، اور مشیت کا مطلب یہ ہے چاہتا ہے۔ مشیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک چھوٹی سی مثال دی جاتی ہے، اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے کہ گھر میں ٹی وی لانا، لیکن جو ہے گھر والی بہت جبر کر رہی ہے، بچے جبر کر رہے ہیں، تو آپ نے اجازت دے دی، تو یہ ارادے کے بغیر مشیت ہے۔ ارادے کے بغیر کیا ہے؟ مشیت۔ تو دنیا میں جتنے کام ہوتے ہیں اچھے یا برے، ان تمام کے ساتھ اللہ کی مشیت ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے کاموں کو پسند کرتا ہے، برے کاموں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے چاہے بغیر برا کام نہیں ہوتا، اللہ کے چاہے بغیر تو اللہ تعالیٰ برائی کو پسند کرتا ہے کہ پسند نہیں کرتا ہے؟ اللہ کی اس کے ساتھ مشیت ہے، ارادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو لمشیت ذالک، اس کی مشیت کی وجہ سے، یعنی یہ کہ ان کے درمیان اختلاف کیسے ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے درمیان اختلاف بالکل نہ ہو تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا تھا، کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس سے یہ اعتراض لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو برائی کو چاہا ہے، پسند کیا، برائی کو پسند نہیں کیا ہے۔ برے لوگ برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کرتے ہیں؟ برائی کرنے کا اختیار دے دیا ہے، یہ مطلب۔ فمنہم من آمنہ، پھر کیا ہوا؟ اس میں سے وہ لوگ تھے جو ایمان لائے، یعنی ثبت علی ایمانہ، وہ اپنے ایمان پر برقرار رہے، ثابت رہے۔ ایمان پر ثابت رہے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے زمانے تو ایمان لائے چکے تھے، نبی کے گزرنے کے بعد پھر اس ایمان پر باقی رہے، نبی کے گزرنے کے بعد۔ ومنہم من کفر، اور ان میں سے بعض وہ تھے جو کفر کیے، یعنی کہ نبی کے بعد بھی پھر کفر میں پڑ گئے، جیسا کہ نصارہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ نصارہ بعد المسیح، جیسا کہ نصارہ حضرت مسیح علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، بعد المسیح تو مسیح کے انتقال کے بعد نہیں، مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، پھر تاکہ کی وجہ سے کہا جا رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لوگ آپس میں قتال نہیں کرتے تھے، یعنی سب کے سب ایمان لے آتے تھے، ہدایت پر رہتے تھے، اور لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، قتال کی نوبت نہیں آتی۔ توکید، یہ کیا ہے؟ تاکید ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے۔ من توفیق من شاء وخذلان من شاء، اس کی توفیق سے جس کو چاہے، اور اس کو جو ہے ذلیل کرنے سے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو کیا کر دیتا ہے بھائی؟ توفیق دے دیتا ہے ہدایت کی، اور اس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ لیکن کس کو توفیق دیتا ہے، کس کو ذلیل کرتا ہے؟ جو توفیق حاصل کرنا چاہے اس کو توفیق دے دیتا ہے، جو حاصل نہ کرنا چاہے اس کو ذلیل کرتا ہے، یہ مطلب۔ تو یہاں آدمی کی اپنی چاہت ہوتی ہے، اپنی خواہش ہوتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ساتھ میں آ جاتی ہے۔ بولیے، مشیت ساتھ میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، بہت آسان ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو ان چیزوں میں سے ما رزقناکم، یہ ما کیا ہوتا ہے؟ ما کیا ہوتا ہے؟ اس میں موصول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، من ما، اس میں سے جو ہم نے دیا ہے تم کو، کیا ہے وہ؟ زکاتہ، ما کا بیان نکال رہے ہیں، سمجھ میں آ گیا؟ اس کی زکات خرچ کرو۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع، یعنی فداء فیہ ولا خلۃ صداقۃ تنفع ولا شفاعۃ، لا بیع، یأتی یوم لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعۃ، ایسا بھی آئے گی قرأت، ٹھیک ہے؟ دونوں قرأتوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آئے ایسا دن کہ نہ اس میں کوئی بیع ہو، بیع کا مطلب کیا ہے؟ فدیہ، فدیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک کے بدلے میں کوئی دوسری چیز، یہاں بیع میں تو خرید و فروخت تو نہیں ہوتی وہاں پہ، لیکن کچھ دے کر جو ہے گناہوں سے بچنا، وہ بھی نہیں ہوگا۔ بیع کی صورت بنتی نا، وہ بیع میں کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز دینا ہے، دوسری چیز لینا ہے، تو وہاں پر بھی آپ کچھ دے کر گناہوں سے بچیں یا نیکیاں حاصل کریں، اس کا امکان نہیں ہے۔ آخرت کے بارے میں وہ کون سا دن ہے؟ آخرت کا دن ہے نا، ایسا دن جس دن کہ نہ ہی کام آئے گا کوئی فدیہ، بیع بول کر یہاں پہ کیا مراد ہے بول رہے ہیں نا؟ فداء، فدیہ، فیہ، اس میں، یعنی اس دن میں، ولا خلۃ، خلتا بھی ہو سکتا ہے، اور نہ دوستی، صداقۃ تنفع، اور نہ ایسی دوستی جو نفع دے گی، اور نہ ایسی دوستی جو نفع دے گی، ولا شفاعت، اور نہ شفاعت، شفاعت بھی پڑھا گیا ہے، شفاعت بھی پڑھا گیا ہے، بغیر اذنہ، اس کی اجازت کے بغیر۔ یہاں پر بولا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا شفاعت کے بارے میں،
اسی وجہ سے انہوں بغیر اذن لائے ہیں، کیونکہ اگلی آیات میں خود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، بلکہ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجازت اللہ تعالیٰ دے گا تو شفاعت کر سکتے ہیں بغیر اذن۔ اور وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے، مصنف آگے ذکر کر رہے ہیں، سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور قرات میں تینوں کے رفع کے ساتھ ہے، یعنی اپن جو پڑھے وہی بیع خلۃ شفاعت پڑھے، دوسری قرات کیا ہے؟ بیع خلۃ شفاعت، لا جنس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ والکافرون باللہ، اور کافر لوگ، یعنی کس کے کافر لوگ؟ اللہ کے کافر لوگ، اللہ کا انکار کرنے والے، ناشکری کرنے والے۔ او بما فرض علیہم، یا اس کا انکار کرنے والے جو ان پر فرض کی گئی ہے، جو ان پر مقرر کی گئی اس کا انکار کرنے والے۔ کافرون سے مراد یہاں پہ دونوں لے سکتے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں یا فرائض کا انکار کرنے والے۔ ہم الظالمون، وہی لوگ ظالم۔ ظلم کس کو بولتے ہیں؟ اس سے پہلے بول دیا گیا ہے۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھ دینا، لوضعہم امر اللہ تعالی فی غیر محلہ، یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ ان کے اللہ کے حکم کو غیر محل میں رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو کیا ہے؟ اس کی جگہ میں رکھنا، یعنی انجام دینا، اس حکم کو بجا لانا، اس کو نہ ماننا یا اس حکم کو جو ہے غیر محل میں رکھ دینے کے برابر ہے۔ اس کے بعد ہے وہی آیت مشہورہ جس کی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود، ای لا معبود بحق فی الوجود، یعنی کوئی معبود نہیں ہے وجود میں حق کے ساتھ، یعنی موجودات میں کوئی حق معبود نہیں ہے سوائے اس کے، الا ہو، سوائے وہ، الحی جو زندہ ہے، الدائم البقاء، یعنی جس کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دائم البقاء بولے بقا میں وہ ہمیشہ ہے، بقا میں وہ ہمیشہ ہے، اسی کو بولتے ہیں لا یزول۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو الحمدللہ الذی لم یزل ولا یزال، ٹھیک ہے۔ القیوم جو تھامنے والا ہے، المبالغ فی القیام، قیام میں بہت زیادہ پہنچنے والا، بتدبیر خلقہ، اپنی مخلوقات کی تدبیر کے ساتھ، اپنے مخلوقات کی۔ تو یہاں پر قیوم سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ مخلوقات کو تھامنے والا، اپنے مخلوقات کو تھامنے والا، یعنی مخلوقات کی جو تدبیر ہے ان تدبیر کو باقی رکھنے والا، برقرار رکھنے والا۔ لا تأخذہ سنۃ، نہیں پکڑتی ہے اس کو اونگ، نعاس اونگ کو بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں بھائی نیند کی بہن، نیند سے پہلے آنے والی، ولا نوم، اور نہ نیند، تو اس کو بولتے ہیں ترقی من الاسفل الى الاعلی، پہلے اونگ کو بیان کیا گیا، بعد میں نیند کو بیان کیا گیا ہے۔ لہو ما فی السماوات ملکا وخلقا وعبیدا، اسی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، اسی کے لیے کیوں ترجمہ کر رہے ہیں ہم؟ اس میں جو ہے مفعول کو پہلے لانے کی وجہ سے خبر کو پہلے لایا جاتا ہے، خبر کو اگر پہلے لایا تو اس میں تاکید پیدا ہوتی ہے، سمجھ میں؟ ما فی السماوات و ما فی الارض لہو کافی ہے، ما فی السماوات لہو، کہ جو کچھ آسمانوں میں جو زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے، یہ مبتدا پہلے آتا خبر بعد میں آتی، یہاں پر جو ہے خبر پہلے آئی ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں، کس اعتبار سے؟ ملکیت کے اعتبار سے بھی، مخلوق ہونے کے اعتبار سے بھی، اور بندے ہونے کے اعتبار سے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ملک ہے، اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے بندے ہیں۔ یا ملک بھی پڑھا گیا اور ملک بھی پڑھا، ملک کا مطلب ہے کہ اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ کی بادشاہت۔ من ذا الذی، کون ہے وہ جو، کون ہے وہ جو، ذا اور الذی دونوں کے معنی ایک ہی ہے، تو یہاں پر کون ہے وہی جو شفاعت کرے اس کے پاس، یعنی یہ استفہام انکار کے لیے، یعنی کوئی نہیں ہے، استفہام کے لیے بھائی کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہے، لا احد یشفع، کوئی نہیں ہے جو شفاعت کرے اس کے پاس، سمجھ میں آ گیا نا؟ کون ہے جو شفاعت کرے اس کے پاس؟ بولے تو کوئی نہیں ہے جو اس کے پاس شفاعت کرے، الا باذنہ لہ فیہا، مگر اس کی اجازت سے جو وہ اس کے بارے میں دے گا، لہو مانے اس کے لیے ہوگی، فیہا اس بارے میں، یعنی شفاعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا وہ شفاعت کر سکے گا، جس کو اجازت نہیں ملے گی وہ شفاعت نہیں کر سکے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم، جانتا ہے وہ جو کچھ کے ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے، کن کے ہاتھوں کے درمیان میں؟ مخلوق کے ہاتھوں کے درمیان۔ بین ایدی بول کر سامنے کو مراد لیا جاتا ہے اور خلف بول کے پیچھے کو مراد لیا جاتا ہے، اپوزٹ میں جو ہے خلف آیا ہے، تو آگے اور پیچھے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آئندہ جو ہونے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو اب تک ہو چکا ہے اس کو بھی جانتا ہے، یا ہمارے سامنے نگاہوں کے سامنے جو ہے اس کو بھی جانتا ہے، نگاہوں کے پیچھے جو ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو غائب ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ پورا ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے، آیا سمجھ میں؟ ما بین ایدیہم وما خلفہم کا ترجمہ کیا کیا ہو سکتا ہے؟
ظاہر اور باطن، آگے اور پیچھے، اسی طرح پر جو ہے مستقبل اور ماضی. جب مستقبل کو جانتا ہے تو حال کو تو جانتا ہی جانتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے، ای امر دنیا والآخرہ، میں کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ دنیا اور آخرت کے معاملات کو جانتا ہے. تو ایسے مختلف جو ہے اس کی تفسیریں ہو سکتی. ٹھیک ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور وہ لوگ نہیں احاطہ کر سکتے اس کے علم میں سے کسی چیز کا. کوئی بھی مخلوقات میں سے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. احاطہ کر سکتا میں جان نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی چیز کو جان نہیں سکتا. لا یعلمون شیئا من معلوماتہ، نہیں جانتے ہیں وہ لوگ یعنی مخلوقات اس کی معلومات میں سے کسی چیز کو، الا بما شاء ان یعلمہم بہ منہا، مگر وہ جو وہ چاہے، یعنی جتنا اللہ تبارک و تعالی چاہے کہ ان یعلمہم بہ منہا، کہ ان کو بتلا دے اس میں سے، اس کی تعلیم دے ان کو، اس میں سے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معلومات میں سے جتنی کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو دینا چاہتا ہے اتنا مخلوق جانتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کی معلومات میں سے ہم کو کتنی تعلیم دی ہے؟ بہت مختصر دی ہے، تو اتنا ہم جانتے ہیں. ہم سے زیادہ اولیاء اللہ کو دی ہے، وہ لوگ اتنا جانتے ہیں. اور ان سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کو دی ہے، وہ لوگ اتنا جانتے ہیں. اور انبیاء کا بھی جو ہے معلومات کی حد ختم ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون، ان کا پورے کا پورا علم تھا، تو وہ اس سے بالکل ہی خلاف نظر آتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ہے اتنا ہی مخلوقات میں سے الگ الگ ان لوگوں کو عطا کیا گیا ہے کہ ان کو بتلا دے وہ اس میں سے، بھی اخباری رسولوں کو خبر دینے کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچائے. وسیع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر. کیا مطلب ہے؟ لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اس کی کرسی آسمان و زمین پر پھیلی ہوئی، یہ لفظی ترجمہ ہے. اور ہمارے قدیم مفسرین وغیرہ کا یہ ماننا ہے، قدیم فقہا کا بھی، اور کیا کہتے ہیں وہ علم کلام کے محققین کا بھی، کہ یہ جو لفظ ہے اسی لفظ کے مطابق اگر ترجمہ کیا گیا ہے تو ہم یہ ترجمہ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی ہے وہ آسمان و زمین پر پھیلی ہوئی ہے، لیکن وہ کیسی ہے ہم نہیں جانتے. کرسیہ معلوم والکیفیت مجہول. کیا ترجمہ ہے؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اس وقت اس کو بولیں گے یہ جو ہے آیات متشابہات میں سے، ایسی آیتیں جن کا پورا مفہوم ہم جان نہیں سکتے. ایک تو ترجمہ کھلا یہ. دوسرا ایک ترجمہ ہے جس کو جو ہے بطور طریق مخالف کے اس کے سامنے پیش کرنے کے واسطے یہاں کرسی بول کر کیا مراد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت، اس کی قدرت آسمان و زمین پر پھیلی ہوئی، یعنی وہ اپنی بادشاہت اور اپنی مملکت کے اعتبار سے پوری کائنات پر جو ہے اپنی حکومت چلا رہا ہے. تو یہ مفہوم نکلتا ہے اس وقت. ٹھیک ہے نا؟ دونوں بھی ترجمہ کرتے ہیں. یہاں پر یہاں جو ہے احاطہ علم کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور اس کی کرسی وسیع ہے آسمانوں اور زمین کو. قیل کہا گیا ہے احاطہ علمہ بہما، کہ احاطہ کیا ہوا ہے اللہ کا علم ان دونوں کو، یعنی آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم احاطہ کیا. کرسی بول کر کیا مراد لیا گیا؟ یہاں پر علم مراد لیا گیا. ہو گیا نا؟ وقیل ملکہ، اور کہا گیا کہ اس کی بادشاہت، آسمان و زمین پر اس کی بادشاہت پھیلی ہوئی ہے، جیسے کہ ابھی ہم کہیں. وقیل الکرسی بعینہ، یہ اصل مفہوم ہے جس پر ہم سب کو یقین کرنا چاہیے کہ کرسی بعینہ ہی ہے، مشتمل علیہ ما، جو ان دونوں پر مشتمل ہے. کرسی بعینہ کرسی ہے مگر اس کی کیفیت معلوم نہیں، وہ کیسی بڑی کرسی ہے، اس کو ہاتھ ہے نہیں، وہ نہیں معلوم. کرسی بعینہ ہی کرسی ہے جو ہے ان دونوں پر مشتمل ہے، لعظمتہ، اس کی عظمت کی وجہ سے، یعنی اتنی بڑی ہے کہ آسمان اور زمین جو ہے اس کی کرسی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. یہ مطلب اس حدیث کی وجہ سے جو آیا ہے کہ مَسَّمَاوَاتُ السَّبْعُ فِي الْكُرْسِي، یہ الفاظ حدیث ہے یہاں سے، لحدیث مَسَّمَاوَاتِ، یعنی اس حدیث کی وجہ سے جو ہے کیا ہے، حدیث یہاں سے شروع ہے. نہیں ہے ساتوں آسمان کرسی میں مگر جیسا کہ 7 درہم ہیں جنہیں ڈال دیا گیا ایک ڈھال میں. ڈھال کیسی رہتی ہے؟ پلیٹ جیسی رہتی، ترس ڈھال، ایک پلیٹ جیسی ڈھال ہے، اس ڈھال میں 7 درہم کو ڈال دیا گیا. ایک درہم کا سائز کتنا رہتا ہے؟ زیادہ کتنا سا رہتا؟ 1 روپے کا سکہ ہے نا، اس سکے کے برابر یا اس سے کچھ بڑا سا سمجھو 1 درہم ہے. وہ 1 درہم کو ایک بڑے سے ڈھال کے اندر ڈال دیا گیا تو کیا رہتا اس میں؟ وائک سکے، 7 سکے نظر آتے نہیں یہاں پہ.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی ایسی بڑی ہے کہ ساتوں آسمان اس کرسی کے مقابلے میں ڈھال کے اندر رہنے والے 7 درہم جیسے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو اس وقت کرسی اپنے لفظی ترجمے کے اعتبار سے ثابت ہوگی، لیکن اس کو کرسی کی کیفیت ہم مکمل طور پر جان نہیں سکتے. یہی ترجمہ سب سے بہترین اور خوبصورت ترجمہ ہے، لیکن جو ہے بطور فریق مخالف کے ان لوگوں کے سامنے یہ کیا ہے بتائیے، تو اس وقت جواب میں کیا بولا جائے گا کہ کرسی سے مراد یہاں پر اللہ کا علم ہے، کرسی سے مراد یہاں پر جو ہے اللہ کی حکومت ہے. اس طرح جو ہے جواب دیا جا سکتا ہے. دونوں طرح کے ترجمے کیے گئے ہیں. متقدمین کا ترجمہ وہی جو حدیث میں آیا ہے، متاخرین نے بعد میں ترجمہ کیا ہے بحث مباحثہ وغیرہ میں جواب دینے کے لیے. ٹھیک ہے. ولا یعودہ، اور نہیں تھکاتا ہے اس کو، نہیں تھکاتا ہے اس کو. یثقلہ، یعنی اس کو بوجھل کرتا ہے. اس کو اللہ کی ذات کو. حفظہما، ان دونوں کی حفاظت کرنا، یعنی آسمان و زمین کو محفوظ رکھنا، آسمان کو گرنے سے زمین کو پھٹنے سے محفوظ رکھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھکاتا نہیں ہے. مجاہد جو ہے سفر کر کے آتا ہے تو تھک جاتا ہے. آپ لوگ بھی کچھ کام کرتے نہیں کرتے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ بھی تھک جاتے ہیں، ہم بھی تھک جاتے ہیں. السماوات والارض، یعنی آسمان و زمین کی حفاظت کرنا اس کو تھکاتا نہیں ہے. وہو العلی، اور وہ بلند ہے، اور وہ بلند ہے. فوق خلقہ بالقہر، یعنی اپنی مخلوق کے اوپر غلبے کے اعتبار سے، اپنے مخلوق کے اوپر غلبے کے اعتبار سے جیسا چاہے ویسا مخلوق کے اوپر فیصلہ کر سکتا ہے، اتنا غالب ہے. العظیم، اور وہ بہت بڑا ہے. یہاں تک تو آیت کرسی ہو گئی. اس کے بعد جو ہے آگے 2 آیتیں ہیں. لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے دین میں، یعنی نماز پڑھو بلکہ جبر نہیں ہے جبر. دین کے قبول کرنے میں جبر نہیں ہے. جب دین آپ قبول کر لو گے تو احکامات میں پھر جبر رہے گا. اگر زکوٰۃ نہیں دو گے تو جبر رہے گا، وصول کیا جائے گا ہنٹر مار کے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ہاں. علی الدخول بھی، یعنی دین میں داخل ہونے پر کوئی جبر نہیں ہے. اس سے پورا جواب مکمل ہو گیا ہے. قد تبین رشد من الغی، یقیناً ہدایت واضح ہو چکی ہے گمراہی سے. رشد کس کو بولتے ہیں؟ ہدایت کو بولتے ہیں. اسی طرح رشید ہے، اور غی کیا ہے؟ گمراہی ہے جو ہدایت کی مقابل میں. ای ظہر بالآیات البینات، یعنی ہدایت ظاہر ہو چکی ہے آیات بینات کے ساتھ، کہ ان الایمان رشد والکفر غی، کہ ایمان رشد ہے. ایمان کیا ہے بھائی؟ ہدایت ہے، اور کفر ضلالت ہے، گمراہی. یہ آیت نازل ہوئی ہے ان لوگوں کے بارے میں، فی من کان له من الانصار اولادا اراد ان یکرہهم علی الاسلام، ان لوگوں کے بارے میں جن کی جو ہے انصار میں سے اولاد تھی، ارادہ کیا کہ وہ ان کو جبر کریں اسلام پر. یعنی بعض انصار مسلمان ہوئے تھے، انصاری صحابہ، ان کی کچھ اولاد تھی، نوجوان بچے تھے ہوں گے یا تھوڑا سا بڑے تھے ہوں گے، کہ وہ لوگ اسلام میں نہیں آئے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی. اس میں بتایا گیا ہے کہ تم ان کو اسلام قبول کروانے میں جبر نہیں کر سکتے. اسلام قبول کروانے میں، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسلامی ملک میں، مسلمان ملک میں رہنے والے غیر مسلمین پر کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہوگا، وہ چاہے اسلام میں آئیں چاہے نہ آئیں. ہاں اگر اسلام کی مخالف حرکتیں کریں تو پھر جبر کیا جائے گا، کیونکہ وہ روڑا اٹکا رہے ہیں، پھر سزا دی جائے گی، کیونکہ وہ فتنہ پھیلا رہے ہیں. اس کو فرق سمجھنا پڑے گا. اس کو فرق، مسلمان ملک میں رہ کر ان کو غیر کفر کی جو ہے تبلیغ کی اجازت نہیں ہوگی. کفر پر باقی رہ سکتے ہو، کفر پر باقی رہ سکتے ہو، تبلیغ کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ تبلیغ کرنا کیا ہے؟ فتنہ پھیلانے کے برابر ہے. اور اس کے علاوہ ان کے تمام دیگر پورے حقوق باقی رہیں گے. ٹھیک ہے. فمن یکفر بالطاغوت، جو آدمی کفر کرتا ہے طاغوت کا، اس اعتبار سے مسلمان کو بھی کافر کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم کافر ہیں کس کے؟ طاغوت کے. بولو، ہاں سمجھ میں آ گیا نا سب؟ کافر کو کافر بولتے تو غصہ آتا، ارے تم بھی بولو بھائی میرے کو کافر، میں ہنومان کا کافر ہوں، اور رام کا بھگوان کتنے ہوتے وہ، وشنو، میں جو بھی ہے ان سب کا کیا ہے؟ کافر ہوں میں. بولو کیا رہے بولنے میں؟ ایسا سمجھ میں آ گیا نا؟ قرآن مجید میں ہے نہیں ہے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تو ہم آپ کے معبود کی عبادت نہیں کرتے، لہٰذا آپ کے حساب سے ہم کافر، اور ہمارے حساب سے تم کافر. کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. مگر آج کل کے ہمارے غیر مسلم کافر بولتے غصہ. کافر کو لوگ کیا سمجھتے؟ گالی سمجھتے. ارے کافر گالی نہیں ہے، نان بلیور. کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں ماننے والے. تمہارے حساب سے میں نان بلیور، میرے حساب سے تم نان بلیور، بات ختم ہو گئی. تو فمن یکفر بالطاغوت، میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو آدمی کفر کرتا ہے طاغوت کا. طاغوت کون ہے؟ الشیطان، شیطان ہے. اسنام، ہم بھی کافر ہیں. کیوں؟ دنوں کے اعتبار سے
کس کے اعتبار سے بھائی؟ کیونکہ ان کے بتوں کو ہم نہیں مانتے، لہذا ان کے حساب سے ہم کافر. وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْمُفْرَدِ وَالْجَمْعِ، مصنف کہتے ہیں کہ یہ جمع اور مفرد واحد دونوں پر بلایا جاتا ہے. یہ شیطان بھی ہو سکتا ہے یا بت بھی ہو سکتے ہیں. شیطان بھی ہو سکتا ہے، اگر شیطان ہو سکتا ہے تو واحد کے لیے بولا گیا ہے. اگر جمع اصنام ہوئے ہیں تو کس کے لیے بولا گیا ہے؟ جمع کے لیے بولا گیا ہے. جمع کے لیے بولا گیا ہے. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، یہاں سے پھر ہم ایمان والے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اللہ پر. فَقَدْ اسْتَمْسَكَ، تو اس نے پکڑ لیا ہے. استمسکا بتاؤ، پکڑ لیا. اسی کا ترجمہ ہے تمسکا. استمسکا تمسکا دونوں بھی استعمال ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ مضبوط پکڑ لیا ہے. بالعروۃ الوثقی، مضبوط حلقے کو. العروۃ الوثقی، مضبوط حلقہ. مضبوط حلقے کا مطلب کیا ہے؟ ایک ایسی گول چیز کے اوپر چلنے کے لیے آپ اس کو کیا کریں؟ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیے. اگر وہ گول نہ ہو، لمبی ہو، تو پھسلنے کا اندیشہ ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ ایک رسی ہے سمجھو، اس کو گول نہیں بنایا آپ، خالی لمبی ہے، اس کو پکڑے، پھسلنے کا اندیشہ ہے نا. اگر گول کر دیے اس کو پکڑے، پھسلنے کا اندیشہ نہیں ہے بولو، کیونکہ اس کا سہارا جو گول والا سہارا رہتا نا وہ آپ کو بہت مضبوطی سے فراہم کرتا. غور کر کے دیکھو، کبھی خالی چیز کو پکڑ کے دیکھو، گول چیز کو، خالی چیز جو ہے جب آپ طاقت لگاؤ گے تو ہاتھ سے پھسلنے کے امکانات ہیں. تو یہ مثال دی گئی مضبوط حلقہ. کیا ہے وہ؟ بالعقد المحکم، مضبوط بندھن کے ساتھ، مضبوط پکڑ کے ساتھ جس نے تھام لیا. لنفصام، نہیں ہے جدائیگی. انقطاع، ٹوٹنا. لہا، اس کو. جو آدمی طاغوت کا کفر کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا تو اس نے ایک مضبوط حلقہ تھام لیا ہے. اب وہ حلقہ کبھی ٹوٹے گا نہیں، چھوٹے گا نہیں. بولیے واللہ سمیع، اللہ سننے والا ہے. لما یقال، جو کچھ کہا جاتا ہے. علیم بما یفعل، اور جانتا ہے جو کچھ کیا جاتا ہے. اللہ ولی، اللہ تعالیٰ ولی ہے. ولی بول کر کیا مراد لیا گیا یہاں پہ؟ مددگار، دوست کو ولی کہتے ہیں. الذین آمنوا، کن کا ولی ہے بھائی؟ ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں. یخرجہم من الظلمات، وہ ان کو نکالتا ہے ظلمات سے. وہ ان کو کہاں سے نکالتا ہے؟ ظلمات سے، اندھیریوں سے. وہ اندھیریاں بول کر کفر مان دیا. اچھا دیکھیے، نور ایک ہے، ظلمات کئی، اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. نور ایمانی کی ہے، تاریکیاں کفر کی الگ الگ ہیں. تسلیس کی تاریکی ہے، اور بتوں کی پوجا کی تاریکی ہے، اور عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے کی تاریکی ہے. ایتھیزم کی تاریکی ہے، ہیومنزم کی تاریکی ہے، فیمنزم کی تاریکی ہے. مختلف کیا ہے؟ تاریکیاں ہیں. تو کفر کئی طریقے سے ہو سکتے ہیں، اور نور ایمانی ایک ہی ہے. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ اسی وجہ سے انہیں ظلمات کہا گیا ہے، کفر کی تاریکیوں سے. من الایمان الی النور الایمانی، نور کی طرف یعنی ایمان کی طرف. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں. ان کے دوست طاغوت ہے. جمع کے لیے یہاں پر طاغوت استعمال ہوا ہے یہاں پر، کیونکہ اولیاء کسے بتائیے نا. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نکالتے ہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف. یہ کیا مطلب ہے؟ پھر پہلے سے جو لوگ کفر میں جڑے ہیں پھر ان کو روشنی سے کہاں سے نکالے؟ دو معنی ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ بطور مقابلے کے، بطور مقابلے کہا گیا. مقابلے میں کیا ہوتا؟ میں تم مجھے جیسی سزا دو گے میں بھی تم کو ایسی سزا دوں گا. ہوتا نہیں ہوتا یہ مقابلے میں؟ حالانکہ میں بدلہ لوں گا ہے وہاں پر، لیکن بطور مقابلے کے ان جو کہا ہے وہی کہا جاتا ہے. انہیں جو کہا ہے سمجھو اس کو. بطور مقابلے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ کفر سے ایمان کی طرف لاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں طاغوت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ایمان سے کفر کی طرف لے جاتے ہیں. تو یہ مقابلتاً کہا گیا ہے. جو پہلے سے کافر ہیں ان کے حق میں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان والے تھے، جیسے کہ یہود و نصارہ پہلے کیا تھے؟ ایمان والے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے اپنے نبیوں پر ایمان لایا تھا. لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے وہ لوگ ایمان سے کفر کے راستے میں چلے گئے. اب سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ بھی کیسے ایمان سے کفر کی طرف چلا گیا وہ کہا جا رہا ہے. سمجھے؟ کیا سمجھے؟ دونوں الگ الگ مفہوم. پہلی بات تاریکیوں سے ایمان، وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کہا گیا ہے بھائی، نہیں کافروں کے لیے، طاغوت کے لیے جو کہا گیا ہے ایمان سے کفر کی طرف کا مطلب یہ مقابلتاً کہا گیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ واقعتاً ایمان والے تھے. وہ لوگ ایمان والے تھے. کس پر ایمان لائے تھے؟ یہود اپنے زمانے کے نبی پر، نصارہ اپنے زمانے کے نبی پر. لیکن طاغوت نے کیا کیا؟ ان کو ایمان سے نکال کر کفر کی طرف پھیر دیا. دونوں ترجمہ کیا گیا. ذکر الاخراج اما فی مقابلۃ قول یخرجون من الظلمات، یہاں پر نکالنے کا ذکر کیا گیا ہے. نکالنے کا ذکر کیا، یا تو اللہ تعالیٰ کے قول کے مقابلے میں یخرجون من الظلمات، اس کے قول یخرجون من الظلمات کے مقابلے میں. او فی کل من آمن بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعثته من الیہود، یا ہر اس شخص کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا آپ کی بعثت سے پہلے یہود میں سے.
कैसे ईमान लाया था? क्योंकि वो लोग अपने नबियों की किताबों को माने थे। उन नबियों की किताबों के अंदर क्या मौजूद था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का जिक्र मौजूद था। उस पर ईमान ला चुके थे, नहीं ला चुके थे? उस पूरी किताब को मान लिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत पर भी ईमान ला चुके हैं, बेइज्जत से पहले। जब आपकी बेइज्जत हो गई, इनकार कर दिए। ऐसा तुम कफर बिही, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने इनकार किया। उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, यहाँ पर खासतौर पर यहूदियों का जिक्र किए हैं, इसलिए कि यहूदी बोला करते थे कि एक नबी आने वाले हैं, हम उनके साथ मिलकर क्या करेंगे? तुमसे लड़ेंगे। मुशरिकीन से बोलते थे। मुशरिकीन से क्या बोलते थे? एक नबी आने वाले हैं, लड़ेंगे। तो आपकी बेइज्जत से पहले ईमान ला चुके हैं, फिर आपके बाद क्या किए? आने के बाद इनकार कर दिए। इसी वजह से कहा गया है कि वो तागूत ने उनको क्या किया है? ईमान से कुफ्र की तरफ ले गया। उलाइका अस्हाबुन नार, वही लोग आग वाले, हुम फीहा खालिदून, उसमें हमेशा रहेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।